ناظرین، منگول جنہوں نے دنیا میں بربریت کی تاریخ رقم کی، جنہوں نے بیشتر سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیا، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی، عیسائیوں کے خلاف جنگیں کی اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، انہی کی نسل میں 1208 وسط ایشیا منگولیا میں ایک بچے کا جنم ہوا جو ہلاکو خان کے بیٹے جوجی خان کے گھر میں ہوا، جس کا نام برکا خان رکھا گیا۔ بعد ازاں اس نے اسلام قبول کیا اور منگولوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نسل سے منگول تھا لیکن مذہب اسلام کا قبول کیا۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ ہے یاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنگیز خان کے ایک پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا اور دوسرے پوتے برکا خان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا جب وہ منگول زادہ برکا خان برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ برکا خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برکا خان انتہائی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا۔ برکا خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا۔ 1261 تک برکا خان کی سلطنت کفکاز کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان الخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تاخت و تاراج کرے۔ ہلاکو خان در پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچانا چاہتا تھا۔ برکا خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ برکا خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا اور باتو خان نے ہر موقع پر برکا خان کی مدد اور معاونت کی تھی۔ دونوں بھائی گولڈن ہورڈز، بلو ہورڈز اور وائٹ ہورڈز خانان کا انتظام چلاتے تھے۔ خانان سلطنت کو کہا جاتا ہے۔ برکا خان کی ماں بوتئے خاتون اپنے بیٹے برکا خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت بارے اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برکا خان کو خوف خدا یاد دلاتی تھی۔ برکا خان ہلاکو خان کی سفاکیت بارے مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ وہ خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خواہاں تھا۔ برکا خان نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آئے تھے اور چغتائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور خیمہ زن رہتا تھا۔ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ باپ کی وفات کے بعد سلطنت کی تقسیم پر جھگڑے ہوئے لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بے رحم جنگجو تھا لیکن اس نے مساجد اور گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان سیکھی اور ترکوں جیسی بود و باش اختیار کر لی۔ اسی لیے مورخین نے چغتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے بانی مرزا ظہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نسب بھی چنگیز خان منگول خاندان سے جا ملتا ہے، جہاں سلطنت مغلیہ 300 سال تک قائم رہی تھی۔ چغتائی خان کے مسلمان وزیر سعد اللہ بیگ نے بخارا میں بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ برکا خان کی طرف سے اسی خانقاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا گیا تھا۔
اس بلند کردار صوفی نے برکہ خان منگول کو بتایا کہ ہلاکو خان نے 1,00,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے، جو خود منگول قانون کی بھی سخت اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے، بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی باعمل نے برکہ خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی، 3 دن تک دلائل دیتے رہے۔ بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برکہ خان نے 660 ہجری 1261 عیسوی میں اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برکہ خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگول تاتاریوں نے بخارا کے اس صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برکہ خان نے اسلام قبول کر کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے چچازاد بھائیوں کو مختلف جنگوں میں شکست فاش دی اور آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا۔ علامہ اقبال نے انہی منگول تاتاریوں کے متعلق جواب شکوہ میں کچھ یوں بیان کیا ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، آسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہلاکو خان نئے خاقان اعظم کے لیے مجلس کرولتائی میں شرکت کے لیے وسط ایشیا روانہ ہو چکا تھا، تاہم ہلاکو خان نے مصر کو زیر کرنے اور مملوک سلطان الملک المظفر سیف الدین قدس اور سپہ سالار بیبرس کی سرکوبی کے لیے اپنے عزیز سپہ سالار کتبوگا کی سربراہی تیز و تند لشکر روانہ کیا۔ مصر کے مملوک سلطان الملک المظفر سیف الدین قدس اور بیبرس نے 1260 کو عین الجالوت کے مقام پر منگول سپہ سالار کتبوگا کی فوج کو بری طرح شکست سے دوچار کرتے ہوئے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا تھا۔ مملوک سلاطین میں جانشانی کا کوئی بہتر نظام نہیں تھا، طاقتور اور امیر ترین شخص حاکم اور سلطان بن جاتا تھا۔ مارکہ عین الجالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے حصے میں دے دیے جائیں، مگر بعد میں سیف الدین نے اس معاہدے کو نظر انداز کر دیا اور اس طرح سیف الدین اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہوئی اور مارکہ عین جالوت کے صرف چند یوم بعد اکتوبر 1260 میں سیف الدین کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس الملک الظاہر کے خطاب سے مصر کا سلطان بن گیا۔ سلطان سیف الدین کے پراسرار قتل میں مورخین سلطان رکن الدین بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لکھتے آ رہے ہیں۔ سیف الدین کے قتل پر مصر کے لوگ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ بیبرس کو قاتل گردانتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ اسے حادثاتی موت قرار دیتا تھا۔ یہ واقعہ ملک مصر کو خانہ جنگی کی طرف بھی لے جا رہا تھا۔ مصر میں رکن الدین بیبرس کی حکومت قائم تھی، شام، اردن وغیرہ اور سعودی عرب مملوک سلطنت کا حصہ تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپہ سالار کتبوگا کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا تھا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرولتائی سے مشاورت کے بعد وسط ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اس کا بیٹا میمنا کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوف زدہ ضرور تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے۔ وہ ترک نسل اور جری بہادر تھے۔ ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں، مسجدوں اور گھروں میں مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برکہ خان نے اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کی طرف ایلچی دوڑائے۔ اپنے اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہ بہترین اور بروقت پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برکہ خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برکہ خان منگول کے لیے بھی دعا کی جائے۔ برکہ خان نے اپنے جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کی طرف
پھر ایلچی بھیجے اور لکھا کہ حوصلہ رکھیں، کمک پہنچ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی برقع خان خود بھی جرار لشکر کے ہمراہ قفقاز کے کوہساروں سے نمودار ہوا اور ہلاکو خان کے بیٹے کی فوج کے میمنہ پر برق بن کر گرا۔ 1262 کو برقع خان اور بیبرس کی مشترکہ فوجوں نے ہلاکو خان کی روانہ کردہ فوج کو شکست فاش دی۔ ہلاکو خان نے اس شکست کی اطلاعات ملنے پر بحریہ خضر کی طرف سے کثیر فوج کے ہمراہ دریائے تیرک عبور کر کے برقع خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائے خان منگول خان کے جوابی حملے میں ہلاکو خان کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرماں عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کے مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے الخانی اور برقع کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر برقع خان کی زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ کچھ روسی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر فوج میں بھی روسی جنگجو بھرتی کیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان جاک در جاک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خونریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے تاتاری برقع خان اور بیبرس کے اتحاد سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے: اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقع خان کی دور دراز واقع مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا۔ چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنرز کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے، زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد اسلام قبول کر گئی۔ اس طرح منگول تاتاریوں کی ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ ہلاکو خان اپنے تایہ زاد بھائی برقع خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور الخانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کے باعث ہلاکو خان شدید مضروب ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 8 فروری 1265 کو موت کا شکار ہو گیا۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے الجائتو خان، محمد بن بندہ خدا، غازان خان اور غوان خان بھی 1,70,000 منگول تاتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم عبودی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ آگے چل کر ان مسلمان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمن حکمرانوں کو زیر و زبر کر دیا۔ امیر تیمور برلاس، ظہیر الدین محمد بابر انہی منگول تاتاریوں کے خاندان سے تھے۔ اللہ تعالیٰ برقع خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز مزید پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور جس سلطنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔
اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہی جانکاری دیں گے۔